بی جان، میں نے سنا ہے اب اپنے جلاد چنگیز خان پوتے کی شادی کروا رہی ہیں۔ ویسے کون ہے وہ معصوم جس کے نصیب پھوٹے ہیں؟ ہنستے ہوئے وہ بی جان کو تیش دلا گئے جو ان کے اتنے ہینڈسم پوتے کو چنگیز خان کہہ رہی تھی، جبکہ بی جان کے واش روم سے وضو کرتے نکلتے ارحام خانزادہ کے قدم اس کے لفظوں پر رکے تھے۔ وہ بد نصیب تم ہی ہو میری لاڈو۔ بی جان نے بھی ہنستے اس کے دماغ کا فیوز اڑایا تھا۔ خدا کو مانے بی جان، اس کھڑو سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں قوادی مر جاؤں۔ میری شادی تو کسی ہینڈسم اور رومانٹک بندے سے ہوگی۔ آپ کا ڈائناسور پوتا تو شادی کے رات بھی اپنی بیوی پر آنکھ برسائے گا۔ وہ نان اسٹاپ بولتی جیسے ہی مڑی، ارحام خانزادہ کو اپنے سامنے دیکھ اس کی روح فنا ہوئی تھی، جو خود کو دیے جانے والے القاب پر اسے ہی سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ہائے اللہ، بی جان نے مروا دیا، میری قسمت اتنی خراب کیوں ہے؟ حور نے ارحام خانزادہ کے سرد تیور دیکھتے دل میں کہا۔ وہ دیکھ ایسے رہا تھا جیسے ابھی نگل جائے گا۔ کیا کہا ہے، ذرا پھر سے کہنا؟ ارحام خانزادہ نے سرد نظروں سے اسے دیکھتے دانت پیس کر کہا۔ بی جان، میں بعد میں آتی ہوں۔ حور بڑا مشکل مسکراتی وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی۔ جب شادی کی رات کمرے میں آنا نہ تو پوری تیاری کے ساتھ آنا، اچھے سے بتاؤں گا کہ میں کتنا رومانٹک ہوں۔ ارحام خانزادہ نے اس کے بالکل قریب کھڑے ہوتے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ لفظوں میں اتنی شدت تھی کہ حور کچھ پل کے لیے لرز اٹھی۔ آئندہ تمہارے منہ سے ایسے الفاظ میں نے سنے تو پھر سزا کے لیے بھی تیار رہنا۔ روب سے کہتے ارحام خانزادہ بی جان کی طرف مڑا۔ کچھ عقل ڈالیں اپنی پوتی کے دماغ میں، نہیں تو اگر میں نے اپنا طریقہ اپنایا تو پھر یہ رونے لگ جائے گی۔ سنجیدگی سے کہتے ارحام خانزادہ نے ایک نظر حور کو پھر بی جان کو دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ بی جان، آپ مجھے ایک اشارہ کر دی تھی کہ یہ ڈائناسور آپ کے ہی واش روم میں بلا وجہ اب سخت نظروں سے گھورتا رہے گا ہر وقت۔ حور بچوں کی طرح برے برے منہ بناتی بولی، تو بی جان نے بھی اسے گھور کر دیکھا۔ باز آ جاؤ حور، میرے اتنے پیارے پوتے کو تم کس القاب سے نواز رہی ہو؟ چراغ لے کر ڈھونڈو گی تب بھی میرے ارحام جیسا نہیں ملے گا۔ بی جان اپنے پوتے کی بے عزتی برداشت نہیں کر پائیں، تبھی وہ حور کو ڈانٹ رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں میں نے نہیں کرنی شادی بی جان، تو عجیب ہیں، ہر بات میں روب جھاڑتے ہیں، جلاد ہیں، جنونی بھی۔ حور نے ناک منہ چڑھاتے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بی جان بھی اس کی بات کو ہوا میں اڑاتی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھیں۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہونے والی اسٹوری آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ معاف کرے، میں اس چنگیز خان کے ساتھ کیوں کروں شادی؟ آیا پڑا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ حور کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی، ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار اس ڈائناسور کی شادی کسی اور سے ہو جائے، پھر اس خاتون کو ایسا بھڑکاؤں گی کہ یاد کرے گا۔ جناتی کہکا لگاتے حور نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ اپنے پیچھے سے ارحام خانزادہ کی کڑک آواز سنتے حور کے منہ سے پانی نکل آیا، وہ جو پی رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی، سرد نظروں سے گھورتے ارحام نے اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھا۔ دل عجیب طرح سے دھڑکا تھا۔ وہ کچھ اور حور کے قریب آیا جس سے وہ فریج سے جا لگی۔ میری مرضی ہے، پہنوں نہ پہنوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ عجیب انسان۔ کزن ہے، کزن بن کے رہیں، میرے باپ نہیں بنے۔ اس کے حق جتاتے لہجے پر حور کو آگ لگی تھی۔ جو ڈر تھوڑی دیر پہلے لگ رہا تھا اب کہیں دور جا سویا تھا۔ اگر دل میں بہت سنا لیا ہو تو کچھ منہ سے بھی بول دو، سچ مانو مجھے بالکل برا نہیں لگے گا۔ بیوی کی باتوں کا آخر برا کون مانتا ہے؟ بازو سینے پر باندھے اس نے حور کو پوری توجہ سے دیکھتے کہا۔ دیکھیں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ سمجھے نا اس بات کو؟ میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، دیکھیں نا میری ہائٹ کتنی چھوٹی ہے، آپ کے کندھے تک ہی مشکل سے آتی ہوں۔ حور آنکھیں پٹپٹاتی مصنوعی معصومیت سے بولی۔ ارحام خانزادہ کے چہرے پر ایک پل کو مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ چھپا گیا۔ تو میری کزن میرج کرنی تو پڑے گی جان ارحام، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا، تمہیں صرف میرا ہونا ہے۔ اس کی لونگ کو نظروں کے حصار میں لیے ارحام خانزادہ نے جنونی انداز میں کہا، کیا آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہو گئی ہے جو آپ میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ حور ارحام خانزادہ کے جنونی انداز پر پرجوش ہوتی چمکتی آنکھوں سے بولی۔ عشق کہو جنون کی حد تک۔ چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتے ارحام خانزادہ شدت سے گویا ہوا، آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ حور کے معصوم چہرے پر حیرت چھائی اور آنکھوں میں شرارت۔ تو یہ بات تھوڑا رومانٹک ہوگا کہیں نا؟ آنکھیں گھماتی حور مسکراہٹ سختی سے دبا گئی تھی۔ شادی ہونے دو، تفصیل سے بتاؤں گا۔ ارحام خانزادہ بھی اس کی انداز میں بولا، لیکن پھر بھی میرا جواب نہ ہے، چنگیز خان سے شادی کون کرے گا؟
وہ منہ پھلا کر لاپرواہی سے بولتی اور حرام خان زادہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ بات یاد رکھنا، مجھ سے کبھی تمہارا پیچھا نہیں چھوٹے گا تو کوشش بھی مت کرنا، آئی سمجھ؟ روب جھاڑتے ارحام نے سپاٹ نظروں سے اسے گھور کر دیکھا تو وہ گڑبڑاتی جلدی سے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، بات بات پر آنکھ برساتے ہیں آپ۔ ارحام خان زادہ کے غصے سے حور کو دیکھتے ڈرانا چاہا اور وہ ڈر بھی گئی۔ بہت رات ہو گئی، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس کے بات کو نظر انداز کیا ارحام خان زادہ نے سرد مہری سے کہا، جا رہی ہوں، بچی کی جان لیں گے کیا؟ حور پانی کی بوتل لیے جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ مما، مجھے نہیں کرنی شادی ارحام بھائی سے، وہ تو مسکراتے بھی نہیں ہیں، صرف روب جھاڑتے ہیں اور گھورتے ہیں انہیں، اور آتا ہی کیا ہے؟ حور ماں کے سامنے کھڑی بے بسی سے بولی تھی۔ تو کیا وہ تمہیں ناچ کر دکھائے؟ رامین بیگم بول تو گئی لیکن جب اپنی بات کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ بھی اچھا ہے، اور کچھ نہیں تو ایک دو ٹھمکے شمکے۔ حور کا کہکا بے ساختہ تھا اور ساتھ انوشے کا بھی یہی حال تھا۔ بس کر دو بے شرمو، رامین بیگم غصے سے چلائی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ آنکھیں ٹپٹپاتی معصومیت سے بولی جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ نکلو باہر، شیطان کہیں کی، رامین بیگم نے جوتی ہاتھ میں پکڑتے غصے سے کہا تو وہ دونوں کھلکھلاتی کمرے سے باہر بھاگی۔ یار میری جان چھڑواؤ اس ڈائناسور سے، میں نے نہیں کرنی شادی، جانی بی جان کو کیا پڑی ہے، میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ ناک منہ چڑھاتی حور انوشے سے مخاطب تھی، شرارتی چہرے پر سب بے چار کی تھی۔ کوئی نہیں یار، کچھ نہیں ہوتا، لالا تو تمہیں پسند کرتے ہیں، انوشے نے سیڑھیاں چڑھتے سادگی سے کہا۔ کیا چنگیز خان صحیح کہہ رہا تھا مطلب؟ آنکھیں بڑی کیے حور انوشے کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں 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 بالکل، حور کی آنکھیں چمکی تھیں، لیکن وہ تو صرف آنکھ بسارتے ہیں، انہیں صرف روب جھاڑنا آتا ہے۔ وہ منہ بسور کر بولی، تو پھر تم کس مرض کی دوا ہو؟ آنکھ بند کرتے انوشے نے شرارت سے کہا۔ وہ انوشے کی بات پر سوچ سوچ کر شرمائی جا رہی تھی۔ کیسی ہو حور؟ عابد حور کے سامنے آتے خباثت سے بولا۔ حور نے گواریت سے اسے گھورا اور جاننے کے لیے مڑی۔ ارے ارے کہاں جا رہی ہیں حور صاحبہ، ادھر تو آئیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے عابد اسٹور روم کی طرف لے گیا۔ چھوڑے مجھے عابد تعالیٰ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سہم کر مزاحمت کرتی حور چیخی تھی کیونکہ دن بدن اس کی بدتمیزی بڑھ رہی تھی۔ اتنے نخرے کیوں کرتی ہو؟ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ تم بھی میرے قریب آنے کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ عابد نے اپنی ایکسرے کرتی نگاہوں سے حور کو ایسے دیکھا جس سے حور سرخ ہوئی تھی، غصہ الگ آیا تھا۔ پہلے اپنا منہ دھو کر آؤ، آیا بڑا، ہٹو میرے راستے سے ورنہ شور کر کے سب کو بلا لوں گی۔ حور غصے سے لال ہوتی چلائی تھی۔ کون کافر اتنا اچھا موقع چھوڑتا ہے؟ ہاتھ بڑھا کر حور کو اپنی طرف کھینچا۔ حور خوف سے سفید پڑ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جسم سے جان نکل رہی ہے۔ حور، حور کہاں ہو؟ بی جان بلا رہی ہیں۔ انوشے کی آواز سن کر عابد حور کو چھوڑ کر جلدی سے کھڑکی سے نکل گیا۔ کیا ہوا، تم یہاں کیا کر رہی تھی، اور یہ تم اتنی ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہو؟ بی پی نارمل ہے نا؟ انوشے نے حور کی حالت دیکھ کر تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، چھپکلی کو دیکھ لیا تھا اس لیے۔ اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو دوپٹے سے پونچھتی وہ آہستہ سے بولی۔ تو انوشا نے مسکراہٹ دباتی اس کا ہاتھ پکڑ کر بی جان کے کمرے کی طرف بڑھی، اور ایسے عابد کے ہاتھ سے ایک اور موقع چلا گیا۔ وہ غصے سے انوشے کی پشت کو گھورتا رہا۔ وہ ان کی پھپھو کی دیورانی کا بیٹا تھا، وہ لوگ اکثر حویلی آتے تھے اور عابد تو آتا ہی حور کے لیے تھا۔ بی جان یہ ظلم ہے، میں دیکھو نہ کتنی معصوم اور آپ کا پوتا جلات۔ حور بی جان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ کمرہ خالی تھا لیکن واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بڑبڑاتی وہیں بیٹھ گئی۔ بی جان تو نہا رہی ہیں، ایسا کرتی ہوں خود ہی کوئی ترکیب سوچ لیتی ہوں، ہاں اس کے کپڑے میں کھجلی والا پاؤڈر ملا دیتی ہوں، پھر چنگیز خان کی چیخیں ہوں گی۔ ہاتھ پر ہاتھ مارتی حور ہنسی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، وہاں سے اپنی شرارت کا پٹارا کھولا جس میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ اس نے مطلوبہ چیز اٹھائی اور ارحام خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شکر ہے ابھی گیا نہیں۔ بیڈ پر ارحام کے کپڑے دیکھ حور نے دانتوں کی نمائش کی اور دبے پاؤں بیڈ کی طرف جانے لگی۔ وہ اپنی کارروائی میں مصروف تھی، یہ تو دیکھ ہی نہیں پائی کہ پیچھے ارحام خانزادہ واش روم سے نکل کر اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کپڑے تم پہنو گی۔ ارحام خانزادہ کی بھاری آواز پر حور گڑبڑا کر بیڈ پر گر گئی۔ آپ کب آئے، کہاں سے آئے؟ میں تو یہ اپنا ناشتہ کوئی تھی۔ حور گھبراتی جانے کیا سے کیا بول گئی تھی۔ سدھر جاؤ من، ورنہ مجھے سدھارنا آتا ہے، ارحام خانزادہ نے سنجیدگی سے حور کو گھورتے کہا۔ آئے بڑے، مجھے سدھارنے والا بھی پیدا نہیں ہوا۔ حور کمر پہ ہاتھ رکھتی بڑبڑائی تھی۔
ہاتھ لگ جاؤ میرے من بیگم، پھر کہنا۔ ارحام خانزادہ کی بات پر اس نے آنکھیں چھوٹی کی اور اسے دیکھا۔ آپ سے تو میں شادی نہیں کر رہی، آپ کو اتنی خوش فہمی کیوں ہے؟ اس کے بار بار انکار پر ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں جنون کی سرخی تیری تھی۔ تمہیں اگر اغوا بھی کرنا پڑا تو کروں گا، لیکن کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ یہ بات یاد رکھنا، تم میری تھیں، میری ہو، میری ہی رہو گی۔ حور کے چہرے پر جھکتے ارحام خانزادہ نے شدت سے کہا۔ وہ اس کے لیے جنونی تھا، بے حد۔ حور تھوڑا سا شرمائی، پھر گال پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عشق کی چنگاری دیکھنے لگی۔ دل میں لڈو پھوٹے تھے۔ ہائے اللہ، میں کیا سچ میں کسی کو اتنی پسند آ سکتی ہوں جو اسے مجھ سے شدید عشق ہی ہو جائے؟ حور کے منہ سے کسی سن کر ارحام خانزادہ کو بالکل نہیں اچھا لگا تھا۔ کسی نہیں، ارحام خانزادہ، نظر اس کے چہرے پر ٹکائے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ایک ہی بات ہے نا؟ اس کے لہجے پر حور کے وجود میں برفی سے دوڑ گئی۔ کسی میں سب آتے ہیں اور ارحام خانزادہ سب میں نہیں آتا۔ حور اس کے شدت بھرے لہجے پر لرزی تھی۔ جی میں جاؤں اب؟ حور نے معصومیت سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ارحام خانزادہ نے سر جذبات میں ہلاتے اسے جانے کی جگہ دی۔ رکو، حور منہ بناتی پیچھے مڑی۔ شام کو شاپنگ پر چلیں گے۔ ارحام خانزادہ کی بات سنتے حور کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ بھاگ کر اس کے قریب جاتے حور نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، ارحام خانزادہ نے اسے نہایت دل سے کہا۔ اس کی خوشی دیکھ کر دل پر ٹھنڈک اتری تھی۔ میں بلا وجہ آپ کو ڈائناسور کہتی تھی، آپ تو بہت ہی سافٹ ہیں، بالکل پھول کی طرح۔ وہ الفاظ ارحام خانزادہ کے دل پر پھول بن کر برسے تھے۔ وہ اس کا پہلے ہی دیوانہ تھا اور اب اور بن رہا تھا۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ بنا اس کی سنے حور کمرے سے نکلی۔ ارحام ہاتھ گردن پر پھیرتا مسکرایا۔ جی تو دوستوں، کیا لگ رہا ہے کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ اپنی رائے بھی دیں آپ لوگ۔ یقین آپ لوگ کہانی سن رہے ہوں گے اور بہت تجسس بھی ہو رہا ہوگا کہ آخر آگے ہمارے ہیرو صاحب کیا کرنے والے ہیں اور ہیروئن کا کیا رد عمل ہوگا۔ تو کچھ بتائیں آپ لوگ، کیسی لگ رہی ہے کہانی آپ لوگوں کو؟ دیکھتے دیکھتے دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ 4 دن پہلے مایوں مہندی ڈھولکی سب ہو گئے تھے اور آج حور اور ارحام دونوں کا نکاح تھا۔ عابد اتنے دن سے موقع کی تلاش میں تھا کب اسے حور اکیلی ملے، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا۔ آج تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے عابد نے دانت پیس کر کہا اور ناگواریت سے سجے گھر کو دیکھنے لگا۔ سادہ کمینہ میری جگہ لے لی۔ غصے سے پھولوں کی لڑیوں کو ہٹاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ لاؤنج سنسان تھا، سب باہر تھے، صرف ایک حور ہی تھی جو اوپر کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ یہ گجرے تو پہن لو من کی۔ انوشے کی شوخ آواز پر عابد کے قدم تھمے تھے۔ اب اسے کیسے بھگاؤں؟ عابد نے مکہ دیوار پر دے مارا، پھر کچھ سوچتے مین بورڈ کی طرف بڑھا۔ ارے یہ لائٹ کو کیا ہوا؟ تم پریشان نہ ہو، میں بھی آتی ہوں۔ انوشے سے تسلی دیتی کمرے سے باہر نکلی تو کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ یا پلیز لائٹ کھولو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ حور کی گھبرائی آواز پر عابد کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ اسی لیے تو آیا ہوں جانے من۔ حور کا دل ایک پل کو رکا تھا۔ اس نے سہم کر اندھیرے میں دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ کون؟ کرسی کے پیچھے چھپتے حور نے لرز کر کہا تھا۔ دھڑکنیں سست پڑ رہی تھیں۔ مجھے نہیں پہچانا؟ ایسا تو مت کرو، میں بھی بھلا کوئی بھولنے والی چیز ہوں؟ حور کو اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ کہاں ہو؟ چلو جلدی باہر آؤ، عابد نے قدم آگے بڑھاتے شوخی سے کہا۔ حور کرسی پر پکڑ مضبوط کرتی خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حور بس 5 منٹ میں لائٹ آ جائے گی۔ انوشے کمرے میں داخل ہوئی تو عابد گڑبڑاتا جلدی سے بالکنی کی طرف بڑھا۔ شکر ہے تم آ گئی۔ عابد کو بالکنی کی طرف جاتے دیکھ وہ انوشے کی طرف لپکی۔ لو آ گئی لائٹ۔ جیسے ہی لائٹ آئی انوشے حور کا پسینے سے شرابور چہرہ دیکھ حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ بس اندھیرے سے میں ڈر گئی تھی۔ وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے چلو نیچے بلاوا آیا محترمہ کا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہناتی انوشے شریر لہجے میں بولتی ہنسی تھی تو حور بھی شرماتی اس کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک تھی۔ ارحام خانزادہ ساکت ہوتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ گہرے سرخ عروسی لباس میں ملبوس معصوم سی حور چہرہ ڈھکے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی وہ ارحام خانزادہ کی دھڑکنیں منتشر کر گئی تھی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اٹھا
اور حور کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ ہائے ہائے، ابھی نکاح نہیں ہوا میری جان، ہاتھ چھوڑو بچی کا، سب دیکھ رہے ہیں۔ ارحام خانزادہ کی اس بے باک حرکت پر بھی جان اسٹیج پر چڑھتی گھور کر بولی، لیکن وہ ڈھیٹ بنا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں الجھائے مضبوطی سے دبا گیا۔ بی جان رہنے دینا، کون سا مجھے لے کر بھاگ رہے ہیں؟ حور کی چہکتی آواز پر بی جان کو کرنٹ لگا جیسے۔ مولوی صاحب کو بلاؤ، بی جان سر نفی میں ہلاتی بولی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ارحام خانزادہ نے بنا دیری کیے قبول ہے بولا، لیکن جب حور کی باری آئی تو وہ ایک نظر پھر سے ارحام خانزادہ کے سنجیدگی بھرے چہرے کو دیکھنے لگی، جس پر وہ روب سے بیٹھا سنجیدہ تاثرات لیے حور کو ہی گھور رہا تھا۔ کہیں یہ میرے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہے؟ اف، تم سے بھی حد ہے، وہ کوئی بچے ہیں جو کھیل کھیلیں گے؟ اپنے دل میں آتے وسوسوں پر ہنستی، سر جھٹک کر قبول ہے بولتی نکاح نامے پر سائن کر گئی۔ نکاح مبارک ہو من، سرگوشی نما آواز میں بولتے ارحام خانزادہ نے اس کا ہاتھ اس بار فخر سے پکڑا تھا۔ لمس میں شدت تھی۔ میری منہ دکھائی لی ہے نا؟ اس کے سامنے بیٹھنے پر حور نے چہرہ پوری طرح اس کی طرف موڑا۔ تمہارے لیے اپنا دل لایا ہوں۔ ارحام خانزادہ نے اس کا ہاتھ شدت سے چومتے سرخ لہجے میں کہا۔ حور شرما کر ہاتھ کھینچ گئی۔ کچھ دیر بعد حور کو رخصت کر کے ارحام خانزادہ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ حور منہ کھولے گلاب کے پھولوں سے سجے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ماحول اس قدر رومانوی تھا کہ حور کا دل باہر آنے کو تھا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ جلدی سے بھاگتی بیڈ پر بیٹھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ارحام خانزادہ کو وہ خوبصورت منظر دکھا جس کا وہ شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس دن کا بہت شدت سے انتظار تھا۔ اس کے حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر اپنا شدت بھرا لمس وہاں رکھا۔ حور کے نرم نازک ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں جنون کی سرخی دوڑی تھی۔ مہندی دیکھے نہ ڈائناسور؟ حور کی شرمیلی سی آواز کمرے کی فضا میں عجیب سا سرور بھر گئی۔ ادھر آؤ بتاتا ہوں ڈائناسور کسے کہتے ہیں۔ حور کے لقب پر بدمزہ ہوتے ارحام خانزادہ نے اسے سینے میں بھینچا تھا۔ سوری، میرے منہ سے نکل گیا۔ تھوک نکلتی حور بڑبڑا کر بولی۔ لیکن ارحام خانزادہ تو کسی اور ہی احساس میں تھا۔ اس کی بھینی بھینی مہک حواس طلب کر رہی تھی۔ آنکھیں خمار کے سرخی سے لال ہوئی تھیں۔ منہ تو دیکھ لیں، ایسا نہ ہو ڈر جائیں۔ حور اپنی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے شرارت سے بولی تو ارحام خانزادہ کے لب مسکرائے تھے۔ اس نے نرمی سے حور کا گھونگھٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایسا لگا جیسے وہ لمحے کی گرفت میں قید ہو گیا ہے۔ وہ دلچسپی سے حور کو دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھوں میں جنون آہستہ آہستہ اپنا رنگ گہرا کر رہا تھا۔ اس کے مہندی سے لدے ہاتھ، مہکتے سرخ سفید گجرے توجہ اپنی طرف کھینچ گئے تھے۔ وہ بے اختیار ہوتا گجرے کی میٹھی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ دل کے کونے کونے میں ایک سرور سا دوڑ گیا تھا۔ تم تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑو گی من، تمہارے ساتھ تمہاری مہک بھی میٹھی ہے۔ بہکے بہکے انداز میں بولتے ارحام خانزادہ نے اپنا ہاتھ سختی سے حور کی کمر پر باندھا، جبکہ دوسرا ہاتھ حور کے خوبصورت چہرے پر لکیر کھینچ رہا تھا۔ ہونٹوں پر تبسم بکھرا تھا، آنکھوں میں حور کا عکس جو اس کے عشق کی گواہی دے رہا تھا۔ حسین، بہت زیادہ حسین، دل کر رہا ہے۔ حور آنکھیں ٹپ ٹپاتی ارحام کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو اس کی تیاری کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہکانے کی پوری تیاری کر کے آئی ہو؟ اس کی ٹھوری کو شدت سے چومتے ارحام خانزادہ نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے پتا تھا آپ منہ دکھائی نہیں دیں گے، میں جا رہی ہوں واپس۔ اس کے ہاتھ کو کمر سے ہٹاتی وہ اٹھنے لگی، لیکن ارحام خانزادہ نے بر وقت ہاتھ پکڑ کر کھینچا جس سے وہ بیڈ پر گری تھی۔ اب تمہارا کمرہ یہی ہے، مجھے ہر پل تم اپنے قریب چاہیے، میرے نزدیک رہا کرو، مجھے خود میں الجھائے رکھو۔ ارحام کے لہجے میں جنون تھا جس نے محسوس کرتی حور سانس روک گئی۔ ارحام بے خود سا ہوتا اس کے چہرے پر جھک گیا۔ لمس میں اتنی شدت تھی کہ حور کا دل کانوں میں بج اٹھا۔ کیا ہوا؟ سانس کیوں روک لی؟ عادت ڈالو میرے شدت بھرے لمس کی۔ ارحام اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر ذرا سا ہنسا۔ تمہاری منہ دکھائی پسند آئی؟ اسے بٹھا کر ڈائمنڈ پینڈنٹ اس کے گلے میں پہنایا۔ بہت پیارا ہے۔ حور کی آنکھیں چمکی تھیں۔ تم سے زیادہ کہاں پیارا ہے من؟ لب اس کے کان کی لو پر رکھتے ارحام نے سرگوشی کی۔ حور شرماتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ مجھے پتا نہیں تھا آپ اتنے رومانٹک ہوں گے۔ ارحام کی بڑھتی گستاخی پر حور سسکی بھرتی بولی۔ ابھی رومانس دیکھا ہی کہاں ہے من؟ ارحام نے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ آپ مجھے من کیوں کہتے ہیں؟ اسے محسوس کرتے حور نے آنکھیں بند کر کے کہا، کیونکہ اس کے ہونٹ حور کی گردن پر گردش کر رہے تھے۔ میرا دل ہو تم، اور من کا مطلب ہے دل۔
اس کو جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے ارحام نے گہری لہجے میں کہتے اپنے لب شدت سے حور کے لبوں پر رکھے۔ حور سوکھ گلاب ہوتی ارحام کا کالر سختی سے پکڑ گئی۔ ڈیئر ریڈرز، کیا آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا؟ اگر ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے چینل کے لیے بہت بڑی سیفٹی ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے لائک کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔ حور ارحام سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی، تبھی وہ تیار ہوتی اور ارحام کو اٹھانے لگی تھی۔ حور نے اپنا سر ارحام پر جھکایا، جس سے سارے بال ارحام کے چہرے پر تھے اور پانی کی بوندیں اس کی نیند میں خلل ڈال رہی تھیں۔ لگتا ہے میری من کا ابھی تک من نہیں بھرا، شریر لہجے میں اسے چھیڑتے ارحام نے مسکراہٹ دبائی۔ جی نہیں، میں تو آپ کو اٹھا رہی تھی سائیں، سر جھکا کر اپنی شرارت چھپانی چاہی۔ کیا بولا؟ پھر سے بولنا۔ اس کے خود پر جھکائے گرفت اس کی کمر پر مضبوط کی۔ سائیں، آپ کو اچھا نہیں لگا تو ٹھیک ہے، جو آپ بولیں گے میں وہی بولوں گی۔ اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے حور نے ادا سے کہا، تمہاری صدا پر میں قربان من جان۔ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے، لب نرمی سے گالوں پر رکھے تھے۔ اٹھیں، اب باہر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ معصوم ایسے ارحام خانزادہ کو دیکھتے حور نے اٹھنا چاہا۔ چپ کر کے لیٹی رہو، اگر ہلی تو پھر سزا بھی اتنی سخت ہوگی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے سخت حصار میں قید کرتے ارحام نے روب سے کہا۔ حور سہمتی روحان سی ہوئی تھی۔ مذاق کر رہا ہوں، تم تو رونے لگی، مجھے لگا تھا تم صرف لوگوں کا سر کھاتی ہو۔ مسکرا کر اس کے آنسو لبوں سے چنے، پھر لب شدت سے ماتھے پر رکھتے واش روم میں گھس گیا۔ ڈائناسور کہیں کا، میں بات نہیں کروں گی۔ واش روم کے دروازے کو گھورتی وہ پیر پٹکتی کمرے سے نکلی۔ بی جان، آپ کا پوتا بہت ہی کوئی خراب ہے۔ حور غصے سے منہ پھیلاتی بی جان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ خراب تو لگے گا نا اب، کہتے ہی بی جان نے قہقہ لگایا تھا۔ ان کے معنی کے اس بات پر حور لال ہوتی جھنجھلائی تھی۔ بی جان پلیز مجھے تنگ نہ کریں، وہ خفگی سے بولتی رخ پھیر گئی۔ اچھا تم بیٹھو، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ بی جان مسکراہٹ دباتی واش روم کی طرف بڑھی۔ حور دوپٹہ اتار کر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اندر آتے ارحام خانزادہ نے حور کو دیکھا جو بنا دوپٹے کے لیٹی تھی۔ ارحام کے پرتپش نگاہیں اس کے نازک وجود پر تھیں۔ حور کسی کی گہری نظریں محسوس کرتی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ سامنے ہی ارحام خانزادہ اپنی بھرپور روبدار شخصیت کے ساتھ مخمور نگاہوں سے حور کو گھور رہا تھا۔ وہ گڑبڑاتی دوپٹہ اٹھا کر اوڑھنے لگی۔ میرے سامنے اس مصنوعی پردے کی ضرورت ہے؟ گھمبیر لہجے میں آنکھوں میں سرد پن وہ حور کو ڈرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ خفگی سے کہتے حور نے منہ چڑھایا۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، بہت یاد آ رہی تھی۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی وقت بی جان کے پکار پر حور کی سانس میں سانس آئی تھی، لیکن ارحام خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھا، لیکن حور نے جانے سے منع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں کہیں نہیں جا رہی، چھوڑیں۔ ناراضگی سے بولتی وہ اسے دیکھنے لگی جو سخت نظروں سے حور کو گھور رہا تھا۔ عش، بی جان سے کہو میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو اس نے پھولے منہ کے ساتھ ارحام خانزادہ کے حکم کی تعمیل کی اور پیر پٹکتی اپنے کمرے میں داخل ہوتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ساتھ نیچے چلیں گے، ساتھ ناشتہ کریں گے، تو تم نے پہلے ہی کیوں ناشتہ کر لیا؟ ارحام کی روبدار کڑک آواز کمرے میں گونجی تو حور نے تھوک نکلا۔ مجھے بھوک لگی تھی، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، حور معصومیت سے کہتی چہرہ جھکا گئی۔ لہجہ اس قدر معصومانہ تھا کہ ارحام کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ خود کو میرا پابند بنا لو من۔ وہ ابھی حور کو گہری جنون بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، جیسے آپ میرے پابند ہیں۔ اس کے سامنے بیٹھنے پر حور تھوڑا دور کھسکی۔ ارحام کو یہ بات ناگوار گزری، وہ حور کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ بے شک میں تمہارا پابند ہوں، دیکھو ابھی تک ناشتہ نہیں کیا میں نے، نرمی سے بولتے ارحام خانزادہ نے اداسی سے کہا۔ اوفو، چھوٹے بچوں کی طرح منہ بنا کر مت بیٹھیں، چلیں میرے ساتھ۔ ارحام کا چہرہ دیکھ کر حور فکر مندی سے بولتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو کھاؤں گا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر ارحام کے دل کی دھڑکنیں تیز رفتار میں دھڑکی تھیں۔ آنکھوں میں سرخی لیے اس نے حور کے چھوٹے سے ہاتھ کو ہاتھوں پر اتنی نرمی سے بوسہ دیا کہ حور کرنٹ کھا کر پیچھے مڑی۔ جلدی چلو من، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں میں اٹھا کر کچن تک لے جاؤں گا۔ کان کی لو تک سرخ پڑتی وہ جلدی جلدی چلنے لگی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ ارحام خانزادہ نے اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھا تو اسے بازو میں اٹھا گیا۔
سائیں یہ چیٹنگ ہے، آپ نے کہا تھا آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتی خفگی سے بولی، تم نہیں جانتی تمہارے ہلتے ہونٹ مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اگر زیادہ بولے گی تو 1 منٹ نہیں لگے گا مجھے وہ کرنے میں جس سے تم سرخ پڑ جاؤ گے۔ ارحام کی جنونی سرگوشی حور کے جسم میں خون کی گردش بڑھا گئی تھی، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ چہرہ اس کے سینے سے میں چھپا گئی۔ اب تو کچن آ گیا ہے سائیں، اتارے مجھے۔ حور شرماتے اسے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولی، تم بیٹھو میں ناشتہ بناتا ہوں ہمارے لیے۔ اسے ٹیبل پر بٹھاتے ارحام نے نرمی سے ہاتھ چومے، وہ فخر سے گردن اکڑاتی اسے دیکھنے لگی۔ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ اتنا اچھا کھانا بھی بنا لیتے ہیں تو میں آپ کو کبھی چنگیز خان نہ کہتی۔ کھانے کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے حور نے شرارت سے کہا، چنگیز خان سے بھی اونچی چیز ہوں۔ رات کو ٹریلر دیکھ چکی ہو، کہو تو ابھی بھی دکھا دوں۔ اس کے دوپٹے کو کھینچ کر پھر اس کی کمر پر ڈالا اور اپنی طرف کھینچا، وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ آپ کا کھانا جل گیا؟ ایک ادا سے بازو اس کی گردن میں ڈالے حور نے آنکھیں پٹپٹاتے کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی، تمہاری شرارتی آنکھیں بتا رہی ہیں تمہاری شرارت ہے۔ لب بھینچ کر ارحام نے اس کی ناک دبائی اور ہونٹ شدت سے اس کی شہہ رگ پہ رکھے۔ کیوں مجبور کر رہی ہو میں کھانے کو چھوڑ کر تمہیں وقت دوں؟ گہری بے باک سرگوشی حور کا دل دھڑکا گئی تھی، وہ گھبراتی اس سے دور ہوئی تو ارحام کا کہکہ بھی ساختہ تھا۔ آج حور بور ہو رہی تھی کیونکہ ارحام خان زادہ صبح کا باہر گیا تھا، رات کے 10 بج رہے تھے، اب تک نہیں لوٹا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنے پہلے والے کمرے میں جا کر سو گئی۔ رات کے تقریباً 12 بجے ارحام خان زادہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا، حور کہیں نہیں تھی۔ پھر وہ حور کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھول کر آہستہ سے اندر داخل ہوا تو محترمہ گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو رہی تھیں۔ میرا سکون برباد کر کے کتنے سکون سے سو رہی ہے۔ ہاتھ اس کے نرم پھولے گالوں پر پھیرتے ارحام نے بالکل دھیمے لہجے میں کہا، آنکھوں کا رنگ اسے دیکھتے ہی بدلا تھا، عشق کی چنگاری انگ انگ میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں تمہیں کس حد تک چاہتا ہوں؟ اس کے ساتھ لیٹتے ارحام نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا جس سے وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ ارحام نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو نرمی سے دور کیا، تمہارے تو بال بھی تمہاری طرح ہیں نرم نازک۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا ارحام نے ان کی نرمی اندر تک محسوس کی۔ حور کسی کی سخت گرفت کو اپنی کمر میں محسوس کرتے برا سا منہ بناتی رہی، کیونکہ وہ ارحام کی خوشبو سے پہچان گئی تھی کہ یہ ارحام ہی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں آئے آپ یہاں؟ جائیں گھومیں باہر، وہ جھنجھلا کر ناراضگی سے بولی۔ ارحام خان زادہ کی قربت محسوس کرتے وہ لال ٹماٹر ہوئی تھی، بلکہ لرز اٹھی تھی۔ میری من مجھ سے ناراض ہے، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی کمی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ تم مجھے اس بات کا جواب دو، میں نے تمہیں کتنی ساری کالز کی، تم نے کیوں نہیں اٹھائیں؟ اس نے خشمگین نگاہوں سے حور کو دیکھتے پوچھا۔ وہ فون چارج نہیں تھا۔ اب کیا بتاتی وہ جان بوجھ کر فون بند کر کے بیٹھی تھی؟ چارج نہیں تھا یا تم نے بند کیا تھا؟ اس پر جھکتے ارحام نے آئیبرو اچکاتے روب سے پوچھا۔ ہاں تو آپ اتنی دیر باہر بیٹھے رہے اور میں اتنی سی ناراضگی بھی نہ دکھاؤں؟ ارحام خان زادہ کے سخت لہجے پر حور کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ سارے حق تو تمہارے پاس ہے من، کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ دن میں 2 بار کال اٹھا دیا کرو، تمہیں بنا دیکھے بنا سنے دن اچھا نہیں گزرتا۔ ارحام کے لفظوں پر حور نم آنکھوں سے شرماتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ یہ لو، اب سے یہ بھی تمہارے پاس ہوگی، اگر ایک چارج نہ ہو تو دوسری سے بات کر لینا۔ نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ارحام خان زادہ نے حصار اور مضبوط کیا تھا۔ آج پھر دیر ہو گئی آپ کو؟ فون کان سے لگائے حور بے چینی سے بولی۔ وہ کچھ دن سے عابد کی حرکتوں سے بیزار ہو گئی تھی، آج سوچا تھا ارحام کو سب بتانے کا۔ وہ اب روز حویلی آتا تھا، کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے۔ میں بس راستے میں ہوں۔ ارحام نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ جلدی آئے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حور اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی بولی۔ کھڑکی کے کھولنے کی آواز پر حور کی آنکھ پھٹی تھی، دل پر ہاتھ رکھے وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے ڈر تھا کہیں یہ عابد نہ ہو۔ باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ پر حور کے ہاتھ لرزے تھے، وہ ڈرتی ہوئی جلدی سے بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن عابد جو کمرے میں داخل ہوا تھا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہی ہو میری بلبل؟ ایک تو بہت مشکل سے ہاتھ آئی ہو اور پھر سے بھاگ رہی ہو۔ عابد نے حور کے نازک کمر پر اپنی پکڑ مضبوط کرتے بیڈ کی طرف اچھالا، وہ اندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ وہ سہمتی جلدی سے سیدھی ہوئی۔ دیکھیں آپ بدتمیزی نہ کریں، نکل جائیں یہاں سے۔ خوف سے اس کی شیطانی مسکراہٹ دیکھتے حور نے اپنے آپ پر قابو پاتے کہا،
ابھی نہیں، ابھی تو فلم ختم ہونے کے بعد ہی جان چھوٹے گی میری پیاری سی بلبل۔ کتنے عرصے سے اس مخملی بدن کو چھونے کا خواہش مند تھا۔ میری خواہش تھی تمہیں چھونے والا میں پہلا مرد بنوں، لیکن وہ ارحام خان زادہ سالہ کمینہ بیچ میں آ گیا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے وہ حور کی طرف بڑھا جس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے پر پکڑ مضبوط کرتی سر نپی میں جھٹکنے لگی۔ فلم سٹارٹ ہوتی ہے اب، 1 2 3، اور یہ ہوئی فلم شروع۔ خباثت سے بولتے عابد نے حور کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر عابد کا قہقہ بھی ساختہ تھا۔ حور کو اپنی بے وقوفی پر شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش وہ کھڑکی بند کر دیتی تو وہ اندر نہ آ پاتا۔ گھبراہٹ اور خوف سے سفید پڑتی اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے سخت گرفت کو ہٹاتی۔ وہ پینک ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے! اس کو اپنی گردن پر جھکتے دیکھ حور بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ کچھ قرب کے لمحات ہمیں بھی تو دو۔ آنکھ دبا کر خباثت سے بولتے وہ مسلسل اس کی گردن پر جھکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حور کی مسلسل مزاحمت سے یہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس بات سے عابد کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ اس نے غصے سے حور کو گھورتے اس کے دونوں بازو کھینچ کر پھاڑ دیے۔ ہٹو پیچھے کمینے انسان! ارحام تمہیں چھوڑے گا نہیں، ذلیل انسان! وہ اپنے بازو اس کے سامنے عیاں ہوتے دیکھ سانس روکتی پوری شدت سے چیخی تھی۔ نظریں پورے کمرے میں دوڑ آئیں۔ عابد نے اسے خاموش ہوتے دیکھ اپنی پکڑ کچھ ڈھیلی کی، جس کا فائدہ اٹھا کر حور اسے دھکا دیتی بیڈ سے اٹھی۔ سالی تو ایسے نہیں مانے گی! عابد غصے سے چیختا اس کی طرف بڑھا تو حور نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ اپنی گندی زبان بند رکھو، سمجھے تم! حور اس سے زیادہ تیز آواز میں چلائی تھی اور پاس پڑا واز اس کے سر پہ دے مارا۔ میں کمزور نہیں ہوں، سمجھے تم! آئندہ میرے راستے میں آئے تو جان سے مار دوں گی۔ اس سے باور کرواتی ہوئے جلدی سے کمرے سے نکلی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ارحام خان زادہ نے حور کو دیکھتے فکر مندی سے استفسار کیا۔ شکر ہے آپ آ گئے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ کمینہ بدتمیزی کر رہا تھا، میں نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتی حور غصے سے منمنائی۔ کس کا سر پھاڑ دیا تم نے؟ ارحام حیرت سے حور کو دیکھنے لگا، پھر حور نے ساری بات بتا دی، جس پر ارحام خان زادہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ چہرے کی رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ اصل تیش تو تب آیا جب حور کی پھٹی بازو دیکھی۔ وہ غصے سے تن فن کرتا کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت سے حور کو دیکھنے لگا۔ مجھے تم پر فخر ہے میری جان۔ لڑکیوں کو اپنی عزت بچانے کے لیے کسی ہیرو کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہادری کا مظاہرہ کرتے اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، خود ہیرو بننا چاہیے۔ ارحام کے پیار بھرے لفظوں سے حور کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں بلا وجہ آپ کو ڈائناسور چنگیز خان بولتی رہی۔ اپنے نازک لب ارحام کے گالوں پر رکھتے ہوئے دور ہوتی مسکرائی۔ کمرے میں چلو، اسے صبح دیکھیں گے، سب کو بتائیں گے۔ ارحام حور کے گرد بازو باندھے کمرے سے نکلا۔ جی تو آج کے بریک میں بس ایک سوال آپ لوگوں سے کہ آپ کو کس قسم کے ناولز پسند ہیں، تو ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایسے ہی اپنی رائٹر سے ناول لکھوائیں تاکہ ان کو پڑھ کے یا سن کے آپ لوگ خوب انجوائے کر سکیں، کیونکہ آپ کی پسند ہماری پسند۔ صبح ہوتے ہی ارحام خان زادہ نے عابد کو لاؤنج میں لاتے اس کے گھر والوں کو بھی بلایا اور پھر سب کو ساری بات بتا دی۔ سب نے عابد کو دیکھ کر نظریں پھیر لیں، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے بھی۔ شرم نہیں آتی، بے شرم کہیں کے! اب سر جھکائے کیا کھڑا ہے، ادھر دیکھ! پی جان نے غصے سے 2-3 تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیے۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری پرورش میں جو یہ دن دکھایا تم نے؟ اس کی ماں نے غصے سے گھورتے کہا۔ عابد نظر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ ایک ہاتھ سر پہ تھا۔ چلو یہاں سے، اب ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم بہت شرمندہ ہیں اپنے بیٹے کی حرکت پر، ہمیں معاف کر دیں۔ اس کے باپ نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ سر تو پہلے عابد کی حرکت سے جھک گیا تھا۔ آپ معافی نہ مانگے ماموں، اس میں آپ کی یا ممانی کی کوئی غلطی نہیں۔ غلط راستہ انسان خود چنتا ہے۔ ماں باپ بھلے کتنا بھی اچھا سکھا دیں، لیکن کرنا بچوں نے وہی ہوتا ہے جو انہیں صحیح لگتا ہے، اور الزام ماں باپ کی پرورش پر آ جاتا ہے۔ ارحام خان زادہ نے ان کے ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا تو ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ خان صاحب، باہر پولیس آئی ہے، ملازم نے بتایا تو ارحام عابد کو پکڑ کر باہر لے گیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس بات کو 2 مہینے گزر گئے تھے۔ عابد ابھی تک جیل میں تھا اور حور اب پرسکون ہو کر کہیں بھی جاتی تھی۔ آج ہی وہ گارڈن میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی تو ارحام خان زادہ ابھی تک اپنے کام میں مصروف تھا۔ بورنگ انسان سے شادی کر لی، بڑبڑاتی ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور غور سے ارحام کے خوبصورت چہرے کو تکنے لگی۔ سیاہ سلکی بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جو گھنی بھووں کے اوپر اچھے خاصے جچ رہے تھے۔ ویسے ہے بڑا حسین مرد، ایسا مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔
میں نے کسی مرد کو اتنا غور سے دیکھا ہی کہاں تھا۔ اپنے خیالوں پر خود ہی ہنستی ہوئی شرارت سے گویا ہوئی۔ حور کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ ارحام خان زادہ اپنے چہرے پر اس کی گہری نگاہیں محسوس کرتے ایک دم سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ ماتھے پر دو بل سمیٹے اسے محبت سے دیکھتے نرمی سے گویا ہوا۔ میں بور ہو رہی ہوں اور آپ مجھے بور کر رہے ہیں، وہ چھوٹی سی ناک چڑھائے معصومیت سے بولی، جس پر ارحام نے گہری سانس بھرتے سارے پیپرز سمیٹے تھے۔ پیپرز فائل میں واپس رکھتے وہ اٹھتے بیڈ کے سمت بڑھا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے ہاتھ حور کی طرف بڑھایا، جسے وہ فوراً سے تھامتی سر اس کی گود میں رکھ گئی تھی۔ من جہاں تمہاری بوریت ختم کرنے کے لیے یہ خادم تمہاری کون سی خدمت کرے جس سے تمہاری بوریت ختم ہو جائے۔ حور کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ جھک کر پیشانی پر ہونٹ رکھتے محبت پاش لہجے میں گویا ہوا۔ حور نے لب دبائے اس حسین مرد کو دیکھا جس کے چہرے پر ڈھیروں سکون اور اطمینان تھا۔ یہ سکون حور کی موجودگی سے تھا۔ یہ بات حور کے اندر بھی سکون بھر دیتی تھی۔ بس زیادہ کچھ نہیں تو میری تعریفیں ہی کر دیں بہت ساری۔ اپنے نازک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر آنکھیں مٹکا کر وہ دلکشی سے مسکراتی ارحام خان زادہ کا دل زوروں سے دھڑکا گئی۔ ساری رات ہی تو تمہاری تعریفیں کرتے گزاری ہے من، کیا اب بھی کچھ باقی ہے؟ کمی؟ وہ مخمور نگاہوں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے شریر لہجے میں بولا۔ سائیں! حور جھنجھلا کر شرم سے سرخ پڑتے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے منمنائی تھی۔ ارحام خان زادہ کا جاندار قہقہ کمرے کے در و دیوار میں گونجا۔ جب تم سائیں بولتی ہو نا تو دل کرتا ہے۔ وہ لب دبائے شرارت سے بات ادھوری چھوڑتا حور کے لبوں پر جھکا، جس پر حور کا دل حلق میں اٹکا تھا، چہرہ مزید گلال ہوا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ خفت مٹانے کو اسے گریباں کے بٹنوں سے چھیڑخانی کرتی ناراضگی سے بولی۔ ارحام کی گہری نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ وہ بہک رہا تھا۔ خدا نے اتنی خوبصورت بیوی دی ہے تو کیا میں جی بھر کر اسے پیار بھی نہ کروں؟ ارحام خان زادہ نے شوخی سے بولتے لب اور شدت سے حور کی گردن پر رکھے تھے۔ دل میں جذبات کا سمندر اٹھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے ارحام نے بے حد محبت اور نرمی سے اسے خود میں بھینچتے بالوں پر لب رکھتے آنکھیں سکون سے موننی تھیں۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے۔ ارحام کی تھکاوٹ اس نازک وجود نے لمحوں میں اپنے لمس سے ختم کر دی تھی۔ ارحام خان زادہ گہری سانس بھرتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتا مدہوش ہوا تھا۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ 5 دن ہو گئے تھے ان دونوں کو اسلام آباد آئے۔ وہ روز کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے تھے۔ آج بھی ارحام حور کو لے کر کہیں آیا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ بس آنکھیں کھولوں میں؟ لب نرمی سے اسی کان کے لو پر رکھتے ارحام نے نرمی سے کہا۔ یہ اتنا گھنا جنگل، کوئی چڑیل مجھ سے چمڑ گئی تو؟ حور نے گھبراہٹ کے مارے اس خوبصورت گارڈن کی بے عزتی ہی کر دی۔ چڑیل کو چڑیل کیا کر سکتی ہے بھلا؟ ارحام نے لب دبا کر کہا تو حور نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں من، اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے ارحام خان زادہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ نظریں تو تب بھی تم سے ہٹنے سے انکاری تھیں جب تم شرم و حیا کے معنی سے بھی واقف نہیں تھیں، لیکن اب تو دل فقط تمہاری اس سرخی کا اسیر ہو گیا ہے۔ اس سے زیادہ حسین نظارہ ارحام خان زادہ نے آج تک نہیں دیکھا۔ بولتے ہوئے جھکا تھا اس کی پیشانی پر اپنی محبت کا لمس چھوڑتے پیچھے ہٹا تھا۔ حور نے آنکھیں بند کر کے اس لمس کو محسوس کیا۔ اب ہنس بھی دو۔ ارحام خان زادہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ حور نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ بارش کے بعد پھولوں پر ٹھہری شبنم کی طرح اس کی پلکوں پر آنسو چمک رہے تھے۔ ارحام بے ساختہ اس کے قریب ہوا تھا اور اپنے لبوں سے ان موتیوں کو چنتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ انتہائے عشق ہے مجھے تم سے حور ارحام خان زادہ، یہ بول کر وہ اس کی گردن پر ٹھوری ٹکا گیا۔ ہے نا خوبصورت یہ سب؟ حور دھیما سا مسکرائی۔ ہاں ہے تو خوبصورت، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ گردن پیچھے موڑ کر ارحام کو دیکھتے حور نے معصومیت سے کہا۔ حیرت ہے، سب کو ڈرانے والی خود ڈر رہی ہے۔ دانت ہلکے سے اس کی گردن پر چبھاتے وہ شریر لہجے میں بولا۔ تو کیا نہیں ڈرنا چاہیے؟ ناک منہ چڑھاتی حور خفا سی ہوئی تھی۔ بالکل نہیں، بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آؤ بتاتا ہوں کیسے۔ اسے بازو میں اٹھایا ارحام نے گہری نظروں سے دیکھتے کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ نہیں، ہم یہیں بیٹھتے ہیں، دیکھیں نا کتنی پیاری اور تازہ ہوا ہے۔ حور نے گڑبڑاتے بہانہ بنایا۔ اندر کا ماحول اس سے زیادہ حسین ہے من بیگم، چلو تو صحیح۔ ارحام خان زادہ نے معنی خیزی سے بولتے حور کی ایک نہ سنی اور اندر کی طرف بڑھا۔ ہائے کاش مجھے بھی لالا جیسے شوہر مل جاتے یار، کیا ہی بات تھی۔
انوشا نے حسرت سے کہتے گال پہ ہاتھ ٹکایا۔ بس کیا کرے، نصیب اپنا اپنا، اب ہر کسی کے نصیب میں ڈائناسور تو نہیں ہوتا۔ وہ اتراتے ہوئے اپنے بال جھٹکتی بولی، ہاں یہ بھی ہے، چھوڑو یہ سب، آج تو میرے ساتھ سو جاؤ نا، ہم مزہ کریں گے۔ انوشا پر جوش ہوتی بولی، ڈن ہے، پھر وہ ڈریسز پہن کر دیکھیں گے جو ہم لائے تھے۔ کچھ سوچ کر حور نے حامی بھری۔ جب رات کے کھانے کے بعد حور انوشا کے کمرے میں گئی تو 1 گھنٹہ ارحام خان زادہ نے انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئی۔ مجبوراً اسے حور کو میسج کرنا پڑا، حور کمرے میں آؤ، مجھے سونا ہے۔ حور نے ارحام کا میسج پڑھتے آئیبرو چڑھائے۔ پتہ ہے بڑا سوتے ہیں، مجھے سلا کر پھر بھی آپ کی آنکھ نہیں لگتی، ساری ساری رات گھورتے رہتے ہیں۔ حور کا میسج پڑھ کر ارحام کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ تو آؤ نا، تمہیں سلا دوں، پھر مجھے تمہیں ساری ساری رات دیکھنا بھی ہے۔ ارحام کا میسج پڑھ کر حور کو احساس ہوا تھا کہ وہ کیا بھول گئی۔ وہ سرخ ہوتی فون بیڈ پر رکھ گئی۔ مجھے نظر انداز کرنے کی بہت ہی سخت سزا ہے۔ ارحام کا روبدار میسج پڑھ کر حور نے منہ بنایا۔ آج میں انوشا کے ساتھ سوؤں گی، گرلز نائٹ سمجھتے ہیں نا؟ حور میسج کرتی لب کاٹ رہی تھی۔ نہیں، شرافت سے کمرے میں آؤ بیگم۔ ارحام خان زیادہ تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جائیں، میں نہیں آ رہی۔ حور نے میسج کرتے فون سائڈ پر رکھا اور اپنے لیے ڈریس دیکھنے لگی جو گھٹنوں تک تھی۔ یہ ڈریس انوشا اور حور نے کچھ دن پہلے ہی لی تھی۔ آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر لگائے، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک، بال کھلے چھوڑ دیے، وہ لال رنگ کی ڈریس میں قیامت ہی لگ رہی تھی۔ واؤ انوشے، یا تم تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، ابھی اگر جیجو ہوتے نا تو پکا بے ہوش ہو جاتے۔ بلیک ڈریس میں انوشا بھی کچھ کم نہیں لگ رہی تھی، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی فوٹو لیتی اور جوس وغیرہ پیتی بیڈ پر بیٹھی تو حور کو ارحام کا خیال آیا۔ اچھا تم سو جاؤ، میں جا رہی ہوں تمہارے لالا پر بجلی گرانے۔ حور اتنا کہتے کمرے سے نکلی۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی تو ارحام صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ ارحام، میٹھی نازک سی آواز پر ارحام کا دل دھڑکا۔ وہ جلدی سے اٹھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر سانس روک گیا۔ گھٹنوں تک ڈریس پہنے اتنی تیاری کر کے وہ ارحام کے ہوش ٹھکانے لگا گئی تھی۔ حور کے قریب جاتے ارحام نے اپنا ہاتھ اس کی نازک کمر پر رکھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ حور نے لب دبا کر سرگوشی میں پوچھا۔ بہت زیادہ حسین۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ارحام نے ایک بھرپور نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ گھٹنوں تک آتا ڈریس اس پر خوب جچ رہا تھا، ساتھ آنکھوں کا کاجل اور لبوں پر گہری لپسٹک۔ پھر کرے نا کھل کر تعریف۔ بال جھٹک کر ایک ادا سے بولتی ارحام کا حلق تک سکھا گئی تھی۔ جب ارحام نے اس کے دونوں ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے اس کے سینے سے الگ کی۔ ارحام کی اس حرکت پر حور کی دھڑکنوں کا شور کمرے میں گونجا تھا۔ کر کے بتاتا ہوں کتنی حسین لگ رہی ہو۔ وہ اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ میرا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ حور کے ہاتھ پیر اس حد تک ٹھنڈے پڑ چکے تھے وہ اپنا بچاؤ تک نہیں کر پا رہی تھی۔ جو بھی مطلب تھا میں تو یہی سمجھوں گا۔ صحیح کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ میری ساری لپسٹک خراب کر دی۔ حور نے گہری سانسیں بھرتے معصومیت سے کہا۔ یہ تو ہوگا من بیگم، کس نے کہا تھا مجھے بہکاؤ، اب بھگتو، کہتے ارحام نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ حور آنے والے لمحات کا سوچتے اپنا سرخ چہرہ اس کے مضبوط سینے میں چھپا گئی۔ کتنا شرماتی ہو تم، ارحام نے اس پر جھکتی شرارت سے کہا۔ تو کیا نہیں شرمانا چاہیے؟ حور نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے برا منہ بنا کر کہا۔ نہیں، شوہر سے کیسی شرم؟ آنکھ ونک کرتے ارحام نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ جب شوہر آپ جیسا بے شرم ہو تو شرم آ ہی جاتی ہے۔ وہ اب ارحام کو شرم دلا رہی تھی، لیکن ارحام خانزادہ کو شرم چھو کر بھی نہیں گزرتی تھی۔ میں نے شرم تمہیں بھیج دی، یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے نا؟ کہتے ساتھ ارحام نے کہکا لگایا تو حور بھی کھلکھلائی تھی۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہوا جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔